نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آج میں آپ سے ایک چھوٹا سا نسخہ شیئر کروں گی اور ساتھ ایک قرآن پاک کی چھوٹا سا 2-3 حرف ہیں وہ بتاؤں گی۔ اچانک سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں یا تیز تیز چلنے سے ہوتی ہے، بھاگنے سے، آرام سے چلنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی بعض اوقات ایسا ہوا کہ سیڑھیاں چڑھنے لگے تو بھی جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو بھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیٹھے بیٹھے ہی ایک دم بہت زیادہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، بے چین سا ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، بیماری بعد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل پہلے ہی بتا دیا۔ تو یہ طب نبوی میں ہی ہے، دیسی جڑی بوٹیوں سے جو علاج ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ نقصان بھی نہیں دیتا، جیسے انگریزی دوائی فوری معدے پہ اثر کر دیتی ہے۔ اگر آرام نہیں آتا تو دوسری سائڈ پہ بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتانا ہے نا، یہ میں نے خود بھی کیا ہوا ہے۔ میں اکثر وہی چیزیں آپ کو بتاتی ہوں جو خود میں پہلے استعمال کر چکی ہوں، جو وظیفہ میں پہلے کر چکی ہوں کہ جس سے فائدہ ہوا۔ تو دل کی دھڑکن جب یہ تیز ہو جاتی ہے پھر دل بہت گھبرانے لگتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سبز الائچی ذرا صحت مند ہو، پچکی ہوئی نہیں ہو، 2 سبز الائچی لے کے اس کے جو اندر دانے ہوتے ہیں، تخم بولتے ہیں نا، تخم الائچی، وہ اس کے اندر سے نکال کے صرف 2 صحت مند سبز الائچی 2 لیں، اس میں سے وہ دانے نکال کے کسی بھی چیز میں لپیٹ کے، اب بس اپنے جسم کے ساتھ ان کو ٹچ رکھنا ہے۔ کسی بھی چیز میں کر کے آپ ٹچ کر سکتے ہیں، وہ جسم کے ساتھ رہیں۔ یقین مانیں ان دانوں سے نا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، دل کی دھڑکن بالکل اپنی نارمل جگہ پہ آ جاتی ہے، جتنی ہارٹ بیٹ ہونی چاہیے اتنی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک بار یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو لازمی فائدہ ہوگا۔ انگریزی دوائیوں سے بہتر ہے کہ ہم طب نبوی سے ہی علاج کریں۔ تو دوسری بات آ گئی کہ پھر آپ یہ کر لیں، ایک دوسرا کام یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ نے یہ آپ نے جب آپ نے دیکھ محسوس کیا نا کہ میری ہارٹ بیٹ جو ہے تیز ہو رہی ہے یا دل گھبرانے لگ گیا ہے، تو اپنے آرام سے لیٹ کے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا۔ یقین کریں کہ یہ دونوں چیزیں سبز الائچی بھی کریں اور ساتھ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، قسمت میں شفا ہوئی۔ شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، کوئی دوسرا شفا نہیں دے سکتا۔ اگر کسی ڈاکٹر سے آرام آتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے حکیم کے پاس جاتے ہیں، دیسی جڑی بوٹیوں کا علاج ہے، تو بھی شفا اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے۔ جس چیز میں، جس دوائی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، میرا اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے یا دینا چاہتا ہے تو ہی شفا اس چیز سے ملتی ہے۔ اگر فرض کریں آپ کو دوائی سے یا دیسی جڑی بوٹیوں سے آرام نہیں آتا تو آپ یہ نہیں سوچیں ہماری قسمت خراب ہے، دن برے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنا ہے والا ہے، وہ تو ہمارے درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے۔
ہم اپنے ہی اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے، اللہ پرواہی کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں درجہ جنت میں دینا چاہتا ہے ہم وہ ادھر تک پہنچ ہی نہیں پاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، واقعی اللہ تعالیٰ جتنی بار ہم سبحان اللہ کہیں کم ہے، اللہ پاک ہے، 70 ماؤں سے زیادہ کیوں محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اب دیکھیں ہم کوئی گناہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری کے ذریعے یا کوئی چیز کی کمی دے کر ہمیں آخرت میں ہمارے وہ درجات بلند کر دیتا ہے، وہ ہمیں جنت کا اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم دوائی کھا رہے ہیں، شفا نہیں ہو رہی، بیماری کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بے شک یہ جو بیماری ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یقین کریں۔ اگر لوگ بیمار لمبے عرصے تک بیمار رہیں، خدا را ان کو یہ نہیں کہا کریں کہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، نہیں، یہ بالکل نہیں کہا کریں، ایسے مریض کا دل دکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنی رضا دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کو بیمار کو کمزور کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں گناہوں کی سزا پا رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس مریض کو اپنی رضا دے رہا ہوتا ہے۔ بیمار جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنی کرم کرنے کے بہانے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے میں اپنے بندوں کو کوئی نہ کوئی ایسی اچھی جنت میں جگہ دے دوں جو یہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ رہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، تو یہ یقین کریں، آپ جس کی بھی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی ہے تو ان کو لازمی یہ بتائیے گا، ایک بار کہ یہ کر کے دیکھیں، یہ سلام قولا من رب الرحیم اور سبز الائچی، یہ دونوں بہت فائدے کی چیزیں ہیں، یقین کریں کہ اگر آپ کسی کو بتائیں گی آگے تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنے لوگ صحتیاب ہوں گے، آپ آگے بتائیں گے آگے۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔